السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی سلسلہ وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم نے کچھ حصہ سماعت فرمایا تھا اور آج آگے کا حصہ شامل کریں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا ان کا، بکلمات چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب ذوالجلال نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے، اور میری اولاد میں سے یعنی مجھے اے بار اللہ تو امام بنا رہا ہے، اور میری اولاد میں سے بنائے گا یا نہیں؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم میرے عہد کو نہیں پہنچ سکتے، ظالموں کا میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یعنی جو کفر و شرک کے ذریعے ظلم کیا ہو یا فسق و فجور اور گناہ کے ذریعے ظلم کیا ہو تو وہ میرے عہد کو نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ کی اولاد میں سے وہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہوئے یا فسق و فجور میں مبتلا ہوئے وہ ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی وہ امامت کے اہل نہیں ہے، یعنی نبوت کے اہل نہیں ہے۔ تو امامہ کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ہمارے اس حوالے سے تقریباً 2 ایپیسوڈ اسی ضمن میں مکمل طور پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امامت کے لفظ پر تحقیق اور اس امام کے معنی کی تحقیق اور نظریہ اہل سنت والجماعت کا اور اہل تشیع کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کے تحقیق پیش کرنے میں یہ کتاب سے تفسیر مظہری سے ہٹ کر دوسری تفسیر تبیان القرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے لیا گیا تھا وہ مضمون، کیونکہ یہاں پر صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً اور کنایتاً اور بہت ہی اعجاز کے طور پر اختصار کے ساتھ امامت کا جو تصور ہے، امامت کا جو نظریہ ہے، امامت کا جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع حضرات کے پاس، اس کا رد یہاں پر بہت ہی بلیغ اور اختصار کے ساتھ فرمایا تھا، تو اس لیے اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے اس کتاب سے، اس تفسیر سے، تفسیر تبیان القرآن سے امام اور امامت کا لغوی معنی اور شرعی اور اصطلاحی معنی اور اہل سنت والجماعت کے پاس امامت کے معنی کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں، امام کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے، اور اہل تشیع حضرات کے پاس
امامت کے کیا معنی ہے، امام کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے، کیا کانسیپٹ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اور اہل تشیع حضرات کا ان کے غلط اور باطل نظریے کا کس طریقے سے رد کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے 2 ایپیسوڈ میں مکمل طور پر اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آج اختصار کے ساتھ چند چیزیں ذکر کر کے ہم آگے کی تفسیر کو شامل کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ معزز حاضرین اکرام، امامہ کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور امامت سے مراد نبوت ہے یا اس سے اعم مفہوم ہے، یعنی امام کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے اور اس کی اطاعت واجب ہو، یہ امام اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انی جاعلک للناس امامہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ تو امام کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کی اقتداء کی جائے اور اس کی اطاعت واجب ہو، انہیں امام کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد صاحب تفسیر عادی لین میں شیعہ حضرات کا، اہل تشیع حضرات کا رد فرمایا۔ کس طریقے سے؟ اس سے مراد سلطنت یا امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے جو امامیہ نے اختراع کیا ہے، یعنی یہاں پر جو امامہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہاں پر سلطنت، حکومت نہیں، اور نہ ہی امامت کے وہ معنی ہیں جو خاص معنی اہل تشیع حضرات میں سے ایک فرقہ جو امامیہ کہلاتا ہے، وہ جو امام کے اور امامت کے جو معنی، جو نظریہ، جو کانسیپٹ ان کے پاس ہے، وہ معنی و مفہوم یہاں پر مراد نہیں ہے۔ امام کا کانسیپٹ، امام کا نظریہ وہ نہیں ہے جو امامیہ فرقہ شیعہ میں کا جو لیتا ہے، وہ معنی یہاں پر نہیں ہے فرمایا۔ شریعت اور لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی جو امامیہ فرقہ امام کے حوالے سے جو نظریہ رکھتے ہیں، اس کا نہ لغت میں کوئی بیان ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے۔ جو نظریہ انہوں نے امام کے حوالے سے گھڑ لیا ہے، اپنا لیا ہے، بنا لیا ہے، وہ نظریہ نہ لغت اس کی تائید کرتی ہے، نہ شریعت اس کی تائید کرتی ہے، بلکہ باطل اور من گھڑت نظریہ اس امام کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اب رہا ان کا نظریہ کیا ہے، تو اگر اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو ہمارے گزشتہ کے پچھلے 2 ایپیسوڈ یعنی 59 اور 60، یہ 2 ایپیسوڈ میں پوری مکمل گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں امام کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے، اور اہل تشیع کا کیا موقف ہے، اور اہل سنت والجماعت کے کیا جوابات ہیں، ان کے غلط نظریے کو کس طریقے سے رد کیا گیا، ان کے غلط نظریے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا جواب دیا گیا، یہ مکمل اس میں تفصیل ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ امام کا انہوں نے جو نظریہ اپنایا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ ائمہ صرف 12 ہیں، اس سے زائد ائمہ نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ انہوں نے جو اپنایا ہے وہ یہ کہ ائمہ صرف جو ہوں گے وہ صرف بنو ہاشم میں سے ہوں گے، قریش میں سے نہیں، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 12 ائمہ کا جو ذکر ہے وہ قریش میں سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے اس کو تخصیص کر کے اس کو محدود کر دیا اور بنو ہاشم تک محدود کر دیا۔ قریش میں سے جو ائمہ گزرے ہیں وہ ائمہ کو ائمہ ہی نہیں مانتے یہ لوگ۔ اور ایک تیسرا نظریہ اس بارے میں ان کا یہ ہے کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں، اور چوتھا نظریہ ائمہ کے تعلق سے ان کا یہ ہے کہ ائمہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، پیغمبروں سے بھی افضل و اعلیٰ درجہ ہے ائمہ کا، اماموں کا، امامت منصب کا۔ اللہ کی پناہ، العیاذ والامان والحفیظ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے غلط اور من گھڑت اور بے بنیاد اعتقادات سے کہ انہوں نے ائمہ اکرام کو جو نظریہ انہوں نے بنایا کہ ائمہ یہ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ ان کی جو ذمہ داری، ان کا جو منصب ہے وہ پیغمبروں سے بھی بالا تر ہے،
نعوذ باللہ من ذالک استغفر. پیغمبروں سے بھی بالا تر بنا دیا، پیغمبر نبی اور رسول سے بھی افضل بنا دیا انہوں نے ائمہ کے منصب کو، امامت کے منصب کو، ائمہ کو. اس کے بعد بطور استدلال کے انہوں نے یہ کہا کہ ائمہ پیغمبر جو ہے نبی اور رسول یہ ہوتے ہیں کہ وہ صرف پیغام الہی انذار اور تبشیر کرتے ہیں، انذار اور تبشیر کرتے ہیں، صرف پیغام الہی پہنچاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. جبکہ امامت کا، ائمہ کا کام، امامت کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کی شریعت کے مطابق ظاہر و باطن کی تربیت کرنا اور احکام خداوندی کو نافذ کرنا. یعنی ان کے پاس حکومت بھی ہے اور ظاہر اور باطن کو پاک کرنا بھی ان کے ذمے ہے. یعنی یہ دو چیزیں ان کے پاس جمع ہو گئی، جبکہ پیغمبروں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس لیے نعوذ باللہ یہ ائمہ، یہ منصب امامت نبوت اور رسالت سے بڑھ کر انہوں نے بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک چیز انہوں نے بطور استدلال جو پیش کی ہے وہ یہ کہ ائمہ صرف ارات طریق کرتے ہیں اور پیغمبر، انبیاء اور رسول اعظام جو ہے ارات طریق کرتے ہیں، اور ائمہ کا کام ہے ایصال المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ ائمہ کا کام ہے، اور پیغمبروں کا کام صرف راستہ دکھا دینا ہے، راستہ بتا دینا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان اعتبارات سے انہوں نے امامت کے منصب کو اور ائمہ کو نبوت پر، رسالت پر فوقیت دیا، اور ائمہ کو انبیاء پر اور رسولوں پر فضیلت دیا ہے. اللہ کی پناہ. اس کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابوں کے حوالے سے، پیران پیر کی غنیت الطالبین کے حوالے سے ہم نے اس بارے میں مکمل گفتگو کی ہے. تو جو اس بارے میں تفصیل چاہتے ہیں وہ 59 اور 60 ایپیسوڈ سنیں، اس میں تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو الغرض ایسے ان کے اعتقادات تھے جس کو صاحب تفسیر نے فرمایا کہ امامت سے مراد امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے جو امامیہ نے اختراع کیا ہے. یعنی انہوں نے جو امامت سے مراد لیا کہ ائمہ، امام وہ ہے جو معصوم ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اعتقاد اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ اعتقاد بھی بنایا ہے کہ 12 ائمہ اور 14 معصوم ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے. اہل بیت اور ائمہ کو معصوم کہنا گویا کہ نعوذ باللہ ان کو انبیاء کے برابر کرنے کے برابر ہے. یعنی انبیاء کے برابر لا کے کھڑا کر دینا ہے ان کو. نعوذ باللہ. عصمت یہ صرف انبیاء کے لیے مسلم ہے اہل سنت الجماعت کے پاس. اہل بیت اطہار کے لیے یا ائمہ کے لیے عصمت شرط نہیں ہے، عصمت لازم اور ضروری نہیں ہے. تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا موقف اس بارے میں دو ٹوک ہے، واضح ہے، اس میں کوئی تذبذب یا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ متفقہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کے لیے لازم ہے، انبیاء کی شان ہے، انبیاء کے لیے یہ خاص ہے عصمت. لیکن اگر کوئی ائمہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے عصمت کو خاص سمجھتا ہے اور ان کے لیے بھی اس چیز کو خاص سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ پیغمبروں کے برابر ائمہ کو اور معصومین کو ٹھہرا دے رہا ہے، جو کہ کسی بھی روح سے، کسی بھی قرآن و حدیث سے اس چیز کی تائید نہیں ملتی. ہاں جو آیت تطہیر ہے اس سے اگر استدلال کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی عصمت ثابت نہیں ہوتی. اس کا بھی رد، اس کا بھی جواب ہم نے مفصل طور پر دے دیا ہے. کیونکہ اگر اس سے عصمت مانی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کے پاک کر انجاس اور رجس سے پاک کرنے کا کیا مطلب؟ جیسے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ ائمہ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر آخر سانس تک کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، ممتنع ہے، محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. تو پھر رب ذوالجلال جب ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، ان سے جب کوئی معصیت
کا ظہور ان کے لیے، معصیت کا صدور ان کے لیے ممتنع اور محال ہے، تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب؟ تو یہ آیت تو عبث ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ یہ آیت اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر گندگی کو، ظاہر و باطن کی گندگی کو دور کر دے، آپ کو پاکیزہ کر دے، دور کر دے ہر پلیدی کو، اور تمہیں خوب خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ عصمت نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت اطہار محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کے لیے جو صفت، جو چیز نبی کے لیے خاص ہے، یعنی عصمت، وہ اہل بیت اطہار کے لیے کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ گویا کہ اہل بیت اطہار کو یا ائمہ کو پیغمبروں کے برابر صف میں کھڑا کر دینے کے مماثل ہے، جو کہ کسی بھی طور پر صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو الغرض وہاں پر اہل بیت اطہار کو یہ کہا جائے گا اس آیت کی روح سے کہ وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ اہل تشیع حضرات نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں، یہ کسی بھی روح سے اہل سنت والجماعت کے پاس نہ قابل قبول ہے، نہ کوئی بات یہ درست ہے، بالکل غلط اعتقاد اس بارے میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بعض حضرات اہل سنت والجماعت سے، اہل تشیع حضرات کے ان عقائد سے متاثر ہے، وہ اپنے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو ذرا کھنگالیں، پڑھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معلوم کریں۔ بعض اہل سنت والجماعت کے افراد، کچھ لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد نہیں ہے، اہل تشیع کا اعتقاد ہے۔ ائمہ کا وہاں پر ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں، اور ائمہ بعض دفعے یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کے فرقوں میں سے بعض کا یہاں تک اعتقاد ہے کہ ائمہ نبیوں سے افضل ہوتے، نعوذ باللہ۔ اور بعض اہل تشیع حضرات نے، شیعہ حضرات نے یہاں تک لکھا ہے، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا لکھا ہے انہوں نے، یہ پیران پیر نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ ایسے من گھڑت اور باطل اعتقادات والوں سے تعلقات تک نہیں رکھنا چاہیے، جو اتنے غلط اور واہیات قسم کے اعتقادات، یہاں تک کہ ان کے اعتقادات ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ عداوت رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مانتے ہیں۔ تو ایسے غلط اور فاسد اعتقادات والے اہل تشیع حضرات کے باطل عقائد کو اپنے عقائد مت بنائیے۔ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے یہ صرف سنے سنائے باتیں نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ کتابوں میں درج کر دیا گیا ہے، لکھ دیا ہے واضح طور پر۔ جو موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کو اپنائیں اگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اگر نہیں ہم اگر اہل تشیع ہیں تو پھر اہل تشیع کے ساتھ ہو جائیے، یا تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہو جائے یا تو اہل تشیع کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لغت میں امامت کے جو معنی لیا ہے امامیہ فرقے نے، نہ لغت میں اس کی کوئی اصل ہے اور نہ شریعت میں اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ السلام کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عام امامت عطا فرمائی تھی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے پاس امامت کا معنی، مفہوم اور شرعی معنی وغیرہ سب ذکر کر دیا گیا۔ امامت کا سب سے اعلیٰ درجہ نبوت ہے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، پھر اسی طریقے سے درجہ بندی اور مراتب مدارج بتائے گئے۔ الغرض حتیٰ کہ نماز کے امام کو بھی امام کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن نے بیان کیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے جو امام ہیں، کافروں کے جو سرخنے ہیں، سردار ہیں، ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر کافروں کے رہنماؤں کو بھی امام کہا گیا۔ تو کیا نعوذ باللہ کیا امام کا اطلاق ان کافروں پر کیا جائے گا جو معنی انہوں نے لیا ہے، امام کے معصوم معنی لیا ہے؟
کیا ان کافروں کے لیے معصوم کہا جائے گا؟ امام کا تصور ان کے لیے ایسا کیا جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ان کے تصور پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے نظریے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قال ومن ذریتی، جو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے فرمایا کہ میں تمہیں پیغمبر اور نبی بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے بار اللہ میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے، میری ذریت کو کیا نبی نہیں بنائے گا، ان کو امام نہیں بنائے گا؟ ومن ذریتی یہ کاف پر معطوف ہے، یعنی بعضی ذریتی، یہ من بعضیہ ہے، فرما رہے ہیں کہ ومن بعضی ذریتی، یعنی میری ذریت میں سے بعض لوگوں کو امام نہیں بنائے گا، کہ معنی میں ہے ذریت انسان کی نسل کو کہتے ہیں، فعلیت اور فعیولت کا وزن ہے، تیسری راہ کو یا سے بدلا گیا ہے جیسے دساہا میں ہوا ہے، اور یہ الذر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے التفرق، جدا جدا ہونا، یا یہ فعیولت یا فعلیت کے وزن پر الذرء سے مشتق ہے جس کا معنی ہے الخلق، حمزے کو یا سے بدلا گیا ہے، الذرء یعنی الذریو۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں عہد سے مراد امامت ہے، لا ینال عہدی جو فرمایا اللہ تعالیٰ میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں کو، عہد سے کیا مراد ہے؟ امامت ہے۔ امامت یعنی یہاں پر جو اوپر معنی لیا گیا امامت سے مراد نبوت ہے، نبوت، امامت عامہ جو ساری امامتوں سے افضل، سب سے بلند درجہ امامت کا وہ نبوت ہے، نبوت اور رسالت ہے۔ جتنے بھی اس کے بعد خلفاء ہے، خلفاء راشدین ہے، ائمہ تفسیر ہے، ائمہ حدیث ہے، فقہ کے امام ہیں، مجتہدین عظام ہیں، الغرض ہر فن کے جو امام ہیں وہ سیریل وائز آئیں گے، تو یہ ساروں سے بڑھ کر درجہ پیغمبر کا ہے، وہ سب سے بڑے امام ہیں، اس کے بعد جتنے درجے ہیں وہ بعد کے درجے ہیں۔ عہد سے مراد امامت ہے، حفص اور حمزہ نے یا کے اسکان کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہدی الظالمین، اور باقی قرآن یا کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی عہدی الظالمین، قال لا ینال عہدی الظالمین پڑھا ہے یا کے فتحہ کے ساتھ۔ الظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہیں، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی ان کو امامت اور نبوت نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا ہے، اور اس عظمت کو متیقن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ظالم سے مراد فاسق ہے اگر امامت سے مراد نبوت ہو، کیونکہ عصمت نبوت میں شرط ہے اور اس پر اجماع ہے، یا الظالمین سے مراد کافر ہیں اگر امامت سے مراد نبوت سے عام مفہوم ہو، یعنی جس کی اقتداء کی جائے، کیونکہ کافر کو امیر بنانا یا مطاع بنانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار کا یا احسان فراموش کا۔ اگر ہم کہیں کہ امامت سے مراد مطاع ہونا ہے اور ظالم سے مراد فاسق، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ فاسق اگرچہ امیر بھی ہو تو ظلم اور معصیت میں اس کی اطاعت جائز نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کنز العمال التراث الاسلامی، اس حدیث کو امام احمد، امام مالک نے حضرت عمران اور الحکیم
بن عمر الغفاری سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندرجہ ذیل الفاظ میں روایت کی ہے، یعنی نیچے آنے والے الفاظ۔ جی، اور خالق کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ذرا ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں، کیونکہ یہ ایک حدیث شریف ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائیں گی اللہ کی نافرمانی میں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور ان کی ہر بات ماننا ہے، قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو ایسی چیزوں میں ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا داڑھی بہت بڑی ہو گئی ہے، تم ابھی کم عمر ہے اور داڑھی تمہاری اتنی بڑی آ گئی ہے، لہذا تم داڑھی کاٹ دو، داڑھی تم کاٹ دو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ ایک رسول کی سنت کو پامال کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایک رسول کی سنت کو ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، رسول کی سنت جو چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو نکالنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ایسی بات میں ماں باپ کی اطاعت یہاں پر لازم نہیں ہے، یعنی ان باتوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی چیز اگر آ جاتی ہے تو وہاں پر ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اور کوئی بادشاہ کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایسی چیزوں میں جہاں پر وہ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کنز العمال۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، یعنی کوئی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کہہ رہا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے استاد کیوں نہ ہو، چاہے کہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اطاعت صرف نیکی میں ہے، ہاں جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ماں باپ کی، بادشاہ وقت کی، بادشاہ اسلام کی، بڑوں کی، استاد کی، جو اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، انما الطاعت فی المعروف، یہ نیکی میں، بھلائی میں، اچھائی میں ان کا حکم ماننے، ان کی بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھائی میں ان کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اولو الامر کی اطاعت پر نصوص بھی وارد ہیں، ارشاد ربانی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اسمعوا و اطیعوا ولو کان عبدا حبشیا کان رأسه زبیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اطاعت کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ولو کان عبدا حبشیا کان رأسه زبیتا، کہ تم سنو اور اطاعت کرو، بادشاہ کی اطاعت کرو، سنو اس کا حکم اور اس کی اطاعت کرو، امام کی اطاعت کرو، ولو کان عبدا حبشیا، اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارا امام، تمہارا بادشاہ، تمہارا حکمران اگرچہ کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور ایسا حبشی غلام کان رأسو زبیتن، کہ اگرچہ کہ امیر، جو تم میں کا امیر ہے وہ حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو اور اس کا سر چھوٹا سا بھی ہو، ایسا بھی ہو تب بھی تم اس امیر کی اطاعت کرو۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب کہ
ان عمرا کا حکم شارع کے حکم کے مخالف نہ ہو، یعنی ان کے حکم کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں، جب تک ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کہیں گے، تو پھر ان کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر۔ اس آیت کریمہ میں روافض کے لیے اس بات پر کوئی حجت نہیں ہے کہ امامت میں عصمت شرط ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بتلایا ہے اور اس ایپیسوڈ میں بھی ابتدائی طور پر ہم نے ذکر کیا ہے، وہاں پر اس کا بھی رد فرما رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آیت کریمہ میں روافض کے لیے اس بات پر کوئی حجت نہیں ہے کہ امامت میں عصمت شرط ہے، یعنی انہوں نے ایک نظریہ، ایک تصور، ایک کانسیپٹ رکھا ہے ائمہ کے بارے میں کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور بطور دلیل کے یہ کہتے ہیں کہ رعیت سے گناہ کا صدور جائز ہے، اس لیے امام مقرر کرنے کا حکم ہوا۔ قرآن سے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر سفر کر رہے ہو یا کہیں جا رہے ہو تو تم میں سے کوئی ایک اپنا امیر بنائے، تو الغرض امام مقرر کرنے کا حکم ہے۔ تو روافض کے پاس امام مقرر کرنا کیسے جائز ہے؟ تو اس لیے کہ رعیت سے، عوام سے، مخلوق خدا سے گناہ کا صدور یہ جائز ہے۔ تو پھر اب اگر ان سے گناہ ہو، ان سے نافرمانی ہو، وہ غلط راستے پہ چلے، تو پھر کوئی تو ہو جو ان کو سیدھا راستہ دکھائے، کوئی تو ہو جو ان کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر ڈالے، کوئی تو ہو جو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، کوئی تو ہو جو ان کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لگائے۔ تو اس لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب رہا امام کے لیے انہوں نے ایک نظریہ اپنایا کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ امام نہیں بن سکتا، اسی لیے وہ خلفائے ثلاثہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں وہ، جبکہ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ خلفائے ثلاثہ برحق ہے، یہ بھی اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن وہ معنوں میں امام نہیں جو شیعہ روافض لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے معنی میں یہ امام ہے یا خلفائے راشدین ہے یہ۔ تو الغرض ان کے پاس امام کے لیے عصمت شرط ہے، معصوم ہونا شرط ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض یہ کہ یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں روافض کے لیے اس بات پر کوئی حجت یا دلیل نہیں ہے کہ امامت میں عصمت شرط ہے۔ تو اس آیت میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، تو پھر تم نے یہ کہاں سے گھڑ لیا امامت کے لیے عصمت شرط ہے؟ تو انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ جب عوام سے، جب مخلوق خدا سے گناہ سرزد ہو تو ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کسی ایک شخص کا ہونا ضروری ہے، اور وہ امام ہے۔ اگر امام بھی معصوم نہ ہو، اگر وہ بھی گناہ اس سے بھی سرزد ہوتا ہو، تو پھر اس کی تربیت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے کسی اور ایک کو مقرر کرنا پڑے گا۔ پھر اس کو بھی اگر عصمت شرط نہیں لگائی گئی امام کے لیے، تو پھر وہ کسی اور کے پاس جانا ہوگا اس کو تربیت کے لیے، اور اس سے بھی اگر گناہ کا صدور ہو، ممکن ہو، اگر ممتنع نہ مانا جائے، اگر محال مانا جائے، اگر گناہ کا صدور ممتنع نہ مانا جائے، محال نہ مانا جائے،
تو پھر اس کو بھی ایک اور استاد کی ضرورت ہوگی، اس کو بھی ایک اور تربیت دینے والے کی ضرورت ہوگی۔ الغرض یہ سلسلہ لامتناہی چلتے رہے گا، یعنی ایسا کوئی رکنے والا تھمنے والا سلسلہ نہیں ہوگا، یعنی آگے اب آپ جتنا بھی آگے جائیں گے، کیونکہ عصمت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ یہ کہ مخلوق ہے، اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اب اس کو روکے گا کون؟ ایسا شخص روکنا چاہیے جو بالکل گناہوں سے پاک ہو، معصوم ہو، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو اگر یہ نظریہ ان کا نہیں مانا جاتا، یعنی معصوم نہیں مانا جاتا، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امام کے لیے بھی ایک اور امام کی ضرورت ہے جو معصوم ہو۔ اگر وہ بھی معصوم نہیں تو پھر ان کے لیے اور ایک امام کی ضرورت ہے جو معصوم ہو۔ یعنی ان کے پاس یہ ایک نظریہ بیٹھ گیا ہے کہ لوگوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے، ان کو نصیحت کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے معصوم کا ہونا شرط ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ عصمت شرط نہیں ہے امام کے لیے، امامت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب بھی اہل سنت والجماعت نے دیا، جو تم دور اور تسلسل جو لازم آتا کہہ رہے تھے کہ امام کے لیے بھی پھر ایک اور امام کا ضروری ہے، الغرض یہ سلسلہ لامتناہی چلتے رہے گا، تو لہذا ثابت ہوا کہ امام کے تربیت کے لیے اگر اور ایک امام کو مانا جائے تو یہ تسلسل لازم آئے گا۔ جس چیز کے لیے تسلسل لازم آتا ہے تو وہ مقدمہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا امام کے لیے معصوم ماننا یہ ضروری ہو گیا، یہ ان کا تصور۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں موقف الگ ہے، اور اہل سنت والجماعت نے ان کے نظریے کو رد کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت صرف عصمت پیغمبروں کے لیے مانتے ہیں، پیغمبروں کے علاوہ کسی کے لیے عصمت جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے عصمت معصوم کہنا یہ گویا کہ ان کو پیغمبروں کے برابر لا کے کھڑا کر دینے کے مماثل ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ ہاں البتہ ان کو محفوظ کہا جائے گا۔ الغرض اس کا جواب یہ دیا اہل سنت والجماعت نے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر اس میں تسلسل لازم آئے گا، ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا، جہاں پر کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو پھر گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اہل سنت والجماعت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر مخلوق خدا سے اگر کسی سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو علماء ہے، فقہا ہے، ائمہ ہے اور اولو الامر ہے، حکمراں ہیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو سیدھا کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو سیدھا کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر امام وقت یعنی حکمران بادشاہ وقت بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو اس وقت کے علماء اور فقہا پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی غلطی کی نشاندہی کر دیں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے، ان پر کوڑے برساتے گئے، لیکن آپ نے حق بیان کرنے سے نہیں روکا؟ تو یہ وہی ائمہ ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، کوڑے کھانا برداشت کیا، لیکن غلط اعتقادات کو، خلق قرآن کے مسئلے میں آپ کوڑے کھانا برداشت کیا، لیکن بادشاہ وقت کے غلط اعتقادی کو برداشت نہیں کیا آپ۔ تو الغرض تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تسلسل لازم نہیں آئے گا کہ یہ معصوم نہیں تو وہ معصوم نہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، نہیں جاری رہے گا، کیونکہ اب کوئی معصوم کی شرط نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کسی امام معصوم کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر یہ معصوم ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے زندگی میں یہی کافی تھے، جب تک یہ بقید حیات تھے، ظاہری حیات تک تھے، یہ قوم کی مخلوق خدا کی رہبری اور رہنمائی، ان کی تربیت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے یہی کافی تھے۔ لیکن پھر جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا سے چلے جائے، جب دنیا سے چل بسے، پردہ فرما گئے، تو پھر اب کسی امام کا ہونا ہے جو معصوم ہو،
تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں اب کسی معصوم امام کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری اپنا کام پورا کر گزر گئے ہیں، پورا کر کے تشریف لے گئے ہیں. گویا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دین نامکمل چھوڑ کر گئے ہیں جو ائمہ آ کر مکمل کریں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قیامت تک کے لیے جو چیزوں کی رہنمائی ہو سکتی تھی وہ سب چیزوں کی رہنمائی فرما دی. اب پیغمبر کی غیر موجودگی میں پیغمبر کی تعلیمات یہ مخلوق خدا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی اور وافی ہو جائے گی. کسی معصوم امام کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو یہ تمہارا شرط لگانا عصمت ائمہ کے لیے یہ باطل ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا صاحب تفسیر نے اس آیت میں روافض کے لیے اس بات پر کوئی حجت نہیں ہے کہ امامت میں عصمت شرط ہے. امامت میں عصمت کی کوئی شرط نہیں ہے. اب رہا اب اور ایک طریقے سے بھی یہاں پر ان کا جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے 12 امام مانا ہے، 12 ائمہ مانا ہے. اب رہا کیونکہ خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کسی معصوم کا ہونا شرط ہے، ان کے پاس کسی معصوم کا ہونا شرط ہے. جو معصوم نہیں ہے وہ رہبری اور رہنمائی اور امام نہیں بن سکتا. تو یہاں پر اہل سنت والجماعت ایک الزامی جواب یہ دیتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں تو کیا تم تقریباً 1100 سال 1200 سال سے بغیر امام کی زندگی گزار رہے ہو؟ جو تم امام منتظر، امام کے انتظار میں ہے تم، تو کیا اب یہ اتنا وقت جو تمہارا گزر رہا ہے 1100 سال 1200 سال تقریباً، تو کیا تم بغیر امام کے اب تک زندگی گزار رہے ہیں؟ جواب لازمی بات ہے کہ انہوں نے بغیر امام کی زندگی نہیں گزارا، کسی اور کو انہوں نے امام کا نائب بنا لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے جس کو امام کا نائب یا امام کی جگہ کسی اور کو بنایا ہے، جیسے کہ امام خمینی ہے، تو کیا یہ بھی معصوم ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو یہ تو معصوم نہیں ہے، تمہارے بھی عقیدے کے مطابق وہ معصوم نہیں ہے. ہمارے پاس تو ائمہ بھی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. لیکن کیا تم امام خمینی کو معصوم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تمہارے عقیدے کے مطابق بھی تم امام خمینی کو معصوم نہیں مانتے. تو پھر یہ غیر معصوم کو تم نے کیسے امام بنا دیا ہے؟ جبکہ تمہاری یہ شرط ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، لیکن تم نے امام خمینی کو امام بنا دیا جبکہ وہ غیر معصوم ہیں. تمہاری شرط تمہارے گلے میں ہی پھندا بن گئی ہے. تو الغرض اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں روافض کے لیے اس بات پر کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی ریفرنس نہیں بنتا کہ امامت میں عصمت شرط ہے. یعنی ائمہ کے لیے گناہوں کا، معصیت کا صدور ممتنع اور محال ہے کہنا ہے، اس میں کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے لیے. صدور محال یعنی ایک یہ روافض کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک نظریہ ہے کہ ائمہ جو ہے، ائمہ کے لیے معصیت یعنی نافرمانی، صدور یعنی جاری ہونا، نکلنا، صادر ہونا، کوئی کام وجود میں آنا، ممتنع ناممکن، امپاسبل، محال ناممکن، کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہے. یہ ان کا ایک نظریہ ہے جس کا رد صاحب تفسیر نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام وہی بن سکتا ہے، امام وہی ہے جو بالکل گناہوں سے پیدائش سے لے کر آخر سانس تک، مرتے دم تک اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو. سرزد ہونا تو دور کی بات، سرزد ہونے کا امکان بھی نہ ہو. سرزد ہونے کا، معصیت کے صدور کا، معصیت کا امکان بھی نہ ہو، ممتنع ہو، امکان ہی نہ ہو، ممتنع نہ ہو، ممتنع ہو، محال ہو، امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیدائش سے لے کر آخر سانس تک ان سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے.
یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو آیت تطہیر ہے اس حوالے سے اہل سنت والجماعت نے موقف واضح کیا ہے کہ یا یہ آیت کریمہ یا کوئی اور آیت کریمہ اہل بیت اطہار، یا جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے 12 امام اور 14 معصوم ہیں، یہ جو من گھڑت عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے، یہ کوئی آیت سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی آیت تطہیر جو اتری ہے اس بارے میں اہل سنت والجماعت نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ سے، ہر نجاست سے، ہر پلیدی سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب عصمت نہیں ہے، اگر عصمت کہا جائے تو پیغمبر کے برابر لیول میں آ جائیں گے، عصمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے ان کو اس چیز سے، اس گناہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمایا ہے، سیفٹی فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس بارے میں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ خصوصیت کہاں سے ہو گئی؟ جیسے کہ فرشتے ہیں، فرشتوں سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہاروت و ماروت کا واقعہ پڑھیے، جب انسانوں کے گناہ اور نیکیاں آسمان پر فرشتے لے کر جاتے تھے تو کچھ فرشتوں نے اعتراض کیا، ہے اللہ یہ کیسے بندے ہیں تیرا، یہ تو نے کیسے انسان کو پیدا کیا، کیسی مخلوق پیدا کیا؟ کچھ ہے کہ نیکیاں کر رہے ہیں اور کچھ ہے کہ گناہ اور بے انتہا گناہ، نافرمانیاں، قتل، غارت گیری، بدکاری، شراب نوشی، ایسے بے انتہا گناہوں میں، تیری نافرمانی میں ملوث ہے، یہ کیسے بندوں کو پیدا کیا، کیسی مخلوق پیدا کیا؟ یہ اعتراض تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو چیز میں نے ابن آدم میں رکھی ہے، اگر میں وہ چیز تمہارے اندر بھی ڈال دوں تو تم بھی وہ چیز سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کے اندر رب ذوالجلال نے نفس اور خواہشات نفس رکھا ہے، اور فرشتوں میں نفس، خواہشات نفس نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض مقامات پر انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے اندر نفسانی خواہش رکھتا ہے، نفس رکھتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے نفس کو دبا کر، کنٹرول کر کے اور نفس کو قابو میں کر کے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جبکہ وہ چاہے تو کر سکتا، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے پاس وہ نفسانی خواہش ہے ہی نہیں، تو پھر وہ گناہ سے بچنے کا ان کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ انسان کے پاس نفسانی خواہش ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض دفعے وہ گناہ کرنے کی قدرت کے باوجود اپنے نفس کو دبا کر اس گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کو ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا اگر بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گناہ بڑھا کر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیکی کا ارادہ کیا تھا، ایک نیکی مل گئی، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا تو اس کو ایک گناہ نہیں لکھا گیا۔ لیکن ایک حدیث یہ بھی قابل غور ہے، لیکن بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں، گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں۔ گناہ کیا تو اس کی ایک گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کے ارادے پر وہ اکتفا کیا، گناہ پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، اس لیے اس کے نفس پر قابو پانے کی وجہ سے اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو جو چیز کا وہ مکلف ہی نہیں ہے فرشتہ، تو اس چیز کو اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو اب اسی طریقے سے یہ اس مثال کو سمجھتے ہوئے اہل بیت اطہار کو اگر بالکل معصوم ہی سمجھ لیا جائے اور ان سے گناہ کا صدور ممتنع اور محال، امپاسبل سمجھا جائے، تو پھر یہ تو قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، گناہ کرنے کی صلاحیت یا استعداد یا وہ ملکہ، تو پھر یہ خوبی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ صلاحیت ان میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ چیز قابل تعریف نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ مدح کے طور پر اتارا ہے، ان کی مدح اور تعریف کے طور پر اتارا ہے کہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ اور طاہر اور مطہر
ایسا پاکیزہ اور صاف و شفاف بنایا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور رب ذوالجلال نے ان کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس حوالے سے۔ اور یاد رکھیں کہ عصمت یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، عصمت صرف پیغمبروں کے لیے یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو آیت تطہیر ہے اس میں عصمت نہیں بلکہ محفوظ کہتے ہیں، معصوم نہیں بلکہ محفوظ کہتے ہیں۔ اب آگے صاحب تفسیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آئیے اس آگے کیا فرما رہا ہے رب ذوالجلال، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف و ستھرا رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے اور اس کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ایک مرتبہ مفہومی ترجمہ سماعت فرما لیں گے، پھر آگے کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور یاد کرو جب ہم نے بنا دیا گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابہ مرکز، لوٹ کے آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن گاہ، امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو، کس بات کا؟ ان طہرا، کہ وہ پاک کریں، پاک و صاف کرے، ستھرا کرے، بیتی میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکے رہنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ظرف اذکر فعل کے فعل محذوف کے متعلق ہے، یعنی وَإِذْ جو ہے یہ ظرف ہے اور اذکر فعل محذوف کے متعلق ہے۔ ابو عمر اور ہشام نے ہر جگہ، اب یہاں پر صاحب تفسیر قرات بتا رہے ہیں، یعنی اس کو کیسا پڑھا گیا ہے۔ ابو عمر اور ہشام نے ہر جگہ ذال کو جیم میں ادغام کر کے پڑھا ہے، یعنی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ایسا نہیں انہوں نے ایسا پڑھا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ذال کا جیم میں ادغام کر دیا انہوں نے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اسی طرح ذال کو زا میں بھی ادغام کیا ہے، جیسے اِذْ زَيَّنَا، اور ذال کو سین میں بھی ادغام کرتے ہیں، جیسے اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور صاد میں بھی جیسے اِذْ صَرَفْنَا، تا میں بھی جیسے اتبرأ، دال میں بھی جیسے ادخلوا۔ ابن ذکوان نے صرف دال میں ذال کو ادغام کیا ہے، اور خلف دال اور تا میں ذال کو ادغام کرتے ہیں۔ خلاد اور کسائی ذال کے بعد جیم ہو تو اظہار کرتے ہیں۔ نافع، ابن کثیر، عاصم ہر جگہ ذال کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ادغام نہیں کرتے، بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ البیت سے مراد کعبہ ہے، جس طرح نجم کا لفظ سریہ کے لیے غلبہ حاصل کر چکا ہے، اسی طرح البیت کا لفظ کعبہ کے لیے معروف ہو چکا ہے، یعنی یہ لفظ بیت سے مراد کعبہ ہے۔
مثابتاً للناس و امنا، یعنی لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے. مثابتاً یعنی لوٹنے کی جگہ، مرکز، لوگ ہر طرف سے اس کی جانب لوٹ کر آتے ہیں. یا یہ معنی کہ حج اور عمرہ اور اس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس کو ثواب کی جگہ بنایا ہے. ایک معنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی پوری دنیا کا مرکز ہے اسلامی اعتبار سے، دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا سے لوگ وہاں پر لوٹتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. دوسرا مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے ذریعے اور نماز پڑھنے کے ذریعے کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کو مثابہ کہا گیا ہے، یعنی ثواب پانے کی جگہ. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مکۃ المکرمہ میں، حرم میں، جو کوئی خانہ کعبہ اور حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عنایت کیا جاتا ہے. تو یہ ثواب کی جگہ ہے، یعنی ثواب یہاں پر ملتا ہے بالمقابل دوسرے مقامات کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام کی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سنن ابن ماجہ وَأَمْنًا، اور اس کو امن گاہ بھی بنایا ہے، اس گھر کو جس میں لوگ مشرکین کی اذیتوں سے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ مشرکین اہل مکہ کو نہیں چھیڑتے تھے اور کہتے یہ ہیں کہ اہل اللہ ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب کی جگہ بھی بنایا اور امن کی جگہ بھی بنایا، اس لیے کہ مشرکین اور جو ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، وہ اہل مکہ کو نہیں چھیڑتے تھے، ان کو نہیں لوٹتے تھے، دوسرے قبائل کو، دوسرے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، لیکن اہل مکہ کی وہ عزت اور توقیر اور تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے گھر کے خدمتگار ہیں، خدمت گزار ہیں. جس میں لوگ مشرکین کی اذیتوں سے پناہ لیتے کیونکہ مشرکین اہل مکہ کو نہیں چھیڑتے تھے اور کہتے یہ اہل اللہ ہیں، یعنی یہ اللہ والے ہیں. اور جو ارد گرد کے لوگ تھے ان پر ڈاکے ڈالتے اور شبخون مارتے تھے، جیسے کہ ارشاد ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن والا، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس کے. تو رب ذوالجلال نے خود واضح فرما دیا اس آیت کریمہ کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، یہاں پر امن و امان قائم کر دیا ہے. آزو بازو نہیں دیکھتے کہ آزو بازو کے قبائل اور علاقے، وہاں پر لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، وہاں پر مار دھاڑ کی جاتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ان کے اموال لوٹ لیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ محفوظ ہیں، سیف ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے امن بنا دیا ہے حرم کو. فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن حرمت والا بنایا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے. اس میں قتال کسی کے لیے حلال نہ ہوگا اور میرے لیے بھی حلال نہ ہوا مگر دن کی ایک گھڑی میں. یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے گا، نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اور نہ اس کا لقطہ گری پڑی چیز اٹھایا جائے گا، مگر وہ اٹھا لے جو اس کا اعلان کرائے، اور نہ اس کا گھاس کاٹا جائے گا. تو یہ ایک اس کی حرمت کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں کہ یہ حرم ہے. حرم کا مطلب کیا ہے؟ حرم یہ امن کی جگہ ہے، یعنی جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اس روز سے ہی یہ شہر مکہ جو ہے یہ حرم والا ہے، یہ حرمت والا ہے، یہ حرمت والا ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا. لیکن ایک دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا تھا، اس حرمت کو اٹھایا تھا، یعنی فتح مکہ کے دن. اس کے بعد فرمایا کہ اس میں قتال کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر جنگ کرنا جائز نہیں ہے.
کسی کے لیے جائز نہیں، یہاں تک کہ فرمایا میرے لیے بھی حلال نہیں سوائے اس دن کے جس دن تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا، اور یہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک حرام ہے۔ اس کا کانٹا نہیں توڑا جائے گا اور اس کا شکار نہیں بھگایا جائے گا اور اس کا لقطہ یعنی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، ہاں مگر وہ اٹھا سکتا ہے جو اٹھا کر اعلان کرے اور اس شخص تک پہنچائے جو اس کی ملکیت ہے، وہ اٹھا سکتا، اور اگر کوئی نہیں پہنچانے کا ارادہ ہے تو اس کو اٹھانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر اٹھائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور نہ اس کا گھاس کاٹا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی استثناء فرمائیے۔ اذخر یہ ایک گھاس ہے، خوشبودار گھاس ہے، کیونکہ گھروں میں اور لوہاروں کے کام آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، یعنی اذخر گھاس کی استثناء فرما دی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437۔ گھاس کی استثناء فرما دی کا مطلب یعنی اس گھاس کو کاٹنے کی توڑنے کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ اس کے جانور کو شکار کو بھگایا جائے گا اور نہ اس کا گھاس کاٹا جائے گا سوائے اس گھاس کے۔ اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس گھاس کے لیے استثناء فرمائیے، یعنی اس کے لیے چھوٹ دیجئے، کیونکہ لوگ گھروں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، لوہار کے کام میں آتی ہے یہ گھاس، اس لیے اس کو چھوٹ دیجئے، اس کے استعمال کی اجازت دیجئے، اس کے کاٹنے کو بھی گناہ قرار مت دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء فرمایا۔ تو یہاں پر یہ ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ شارع علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا ہے، جبکہ حرمت میں اس کو داخل فرما دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت کی فہرست میں سے نکال کر اس کو حلت کی فہرست میں ڈال دیا۔ تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں مراد ہے، یعنی طواف کے بعد مقام ابراہیم پر، یہاں پر کچھ خلاصہ سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضہ کیا تھا یا رسول اللہ افلا نتخذ مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نماز گاہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز گاہ سجدہ گاہ بنا لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی، سنا دی، اور مقام ابراہیم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف، طواف کے 2 رکعت واجب نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو آئیے اس بارے میں بہت ہی تفصیل ہے، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں مراد ہیں، یعنی طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرو۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے قریب پہنچے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو استسلام کیا، یعنی اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما۔ پھر طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا، رمل یعنی ذرا پہلوان کی چال چلنے کو کہتے ہیں، یعنی ابتدائی 3 چکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان کی چال یعنی سینہ تان کر پیر قریب قریب ڈال کر، اس کی وجہ اس بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ کفار مکہ جو مسلمانوں پر رعب داب ڈالنا چاہتے تھے، اور مسلمان کیونکہ کمزور اور بھوک اور فاقے کی وجہ سے کمزور اور لاغر نظر آ رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اہل ایمان سے مسلمانوں سے فرمایا کہ سینہ تان کر چلو،
اور پہلوان کی چال چلو کہ یہ کافروں پر آج واضح ہو جائے، ان پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان طاقتور ہے۔ تو یہاں پر گرچہ کہ سینہ تان کر چلنا اور اکڑ کر چلنا یہ مذموم اور قبیح صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، لیکن عین طواف کعبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا ایک اچھے مقصد کے لیے کہ کفار و مشرکین پر غلبہ اور ان پر رعب طاری ہو جائے، ان پر دبدبا پڑ جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گرچہ کہ آج وہاں پر کفار و مشرکین نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ویسا ہی چلنے کا حکم ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سے معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 چکر رمل کیا اور 4 چکر چل کر لگائے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھیں اور پڑھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بس آپ نے بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان کو مصلی بنایا۔ واللہ اعلم۔ صحیح مسلم۔ من مقام ابراہیم مصلی، من، اب یہاں پر بہت مفصل گفتگو ہے، بہت ہی طویل گفتگو ہے کہ من کلمہ یہ تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ یعنی بعضیت کے لیے ہے، مقام ابراہیم کے کچھ حصے کو۔ تو اس میں گفتگو بہت طویل ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر تقریباً 4 صفحے اس میں طویل گفتگو ہے، اس میں کچھ مسائل بھی ہے اور فقہاء اکرام کی کچھ دقیق بحثیں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آنے والے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔